السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ میں جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ المجادلہ جو کہ 28ویں پارے میں موجود ہے، مدنی سورت ہے، آیات کی تعداد 22، رکوع کی تعداد 3 ہے۔ آیت نمبر 1 میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے اس بندی کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ مجادلہ کا معنی بحث و تکرار کرنا۔ اس واقعے کے پس منظر میں اس سورت کا نام مجادلہ رکھا گیا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زہار کر لیا تھا۔ زہار یعنی کہ اپنی بیوی کی پشت کو اپنی ماں کی پشت کے مشابہ قرار دینا، اور زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے یعنی کہ طلاق دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ خولہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہایت خوبصورت انداز میں اپنا معاملہ پیش کر کے اس کا شرعی حکم معلوم کیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، یہ شخص میرا مال کھا گیا، میری جوانی اس نے تباہ کر دی، جب میں بوڑھی ہو کر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر انہیں میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مرنے لگیں گے، اور اگر اس کے حوالے کر دوں تو بے توجہی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے طلاق کا لفظ تو استعمال نہیں کیا تو میاں بیوی میں حرمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اپنی بات دہرائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے رہے۔ آخر میں کہنے لگی، اے اللہ، میں اس مشکل مسئلہ کے حل کا حکم تجھ سے ہی مانگتی ہوں اور تیرے سامنے شکایت پیش کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کمرے کے ایک کونا میں بیٹھی سن رہی تھی، اتنا قریب ہونے کے باوجود مجھے بعض باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر اللہ نے اس کی تمام باتیں سن کر مسئلہ کا حل نازل فرما دیا۔ بحث و تکرار کا یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک زہار کے احکام ہے۔ فرمایا، جب ایک خاتون آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی تو رب تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے۔ بیوی کو ماں کہہ دینا بڑی بےہودہ بات ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں وہ بیوی کے قریب جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے وہ پہلی گمراہ قوموں کی طرح دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ آیت نمبر 7 سے 30 تک سرگوشی کا حکم اور آداب مجلس۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر شے سے بے خبر ہے۔ 3 اشخاص باتیں کر رہے ہوں تو چوتھا وہ ہوگا، 5واں ہو تو چھٹا وہ ہوگا۔ اس سے کم یا زیادہ تم جتنے بھی ہوگے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔
ان منافقوں کی حالت قابل غور ہے کہ یہ گناہ، ظلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے خفیہ مشورے کرتے، آپ کو ایسے الفاظ سے سلام کرتے جن الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ نے سلام نہیں فرمایا، اور یہ دل میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ان باتوں پر سزا کیوں نہیں ملتی۔ سو یاد رکھیں، ان کو ضرور سزا ملے گی، ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے۔ ایمان والوں، تم کبھی بھی گناہ، ظلم اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرنا، ہمیشہ نیکی اور پرہیزگاری کے مشورے کرنا۔ سرگوشی عمل شیطان ہے اور اہل ایمان کو غم زدہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ لوگ ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم سے جب مجلس میں کھل کر بیٹھنے کو کہا جائے تو مجلس کشادہ کر دینی چاہیے، جب اٹھنے کا کہا جائے تو اٹھ جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو معافی ہے۔ ہاں، خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے رہو۔ آیت نمبر 40 سے 22 تک، اللہ کی جماعت اور شیطانی گروہ۔ منافقوں کا حال عجیب ہے، ان کی دوستی یہودیوں کے ساتھ ہے، ظاہر میں تمہارے ہیں اور اندر سے ان کے ساتھ ہیں۔ وہ قسموں کو اپنی ڈھال بناتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد خدا کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ یہ خدا کی یاد کو بھلا کر شیطان کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ شیطان کی پارٹی یقیناً گھاٹا کھانے والی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ خدا اور رسول کے خلاف ضرور ذلیل ہوں گے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ مومن نے خدا کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے، خواہ وہ ان کے باپ، بھائی یا قریبی عزیز کیوں نہ ہو۔ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، ان کو جنت میں داخل کرے گا، وہ اس سے راضی ہوں گے اور وہ ان سے راضی ہوگا۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہے۔ خوب یاد رکھو، اللہ کی جماعت ہی غالب آئے گی۔